تیرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. مجھے یہ آفتاب صاحب، رفتار صاحب، شاہ صاحب اور کئی سینکڑوں لوگ ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے خواجہ صاحب جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہو، یقین جانیں ابھی بھائی جہانگیر صاحب اور جمشید قریشی صاحب مجھے کہتے ہیں خواجہ صاحب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دل کر رہا کہ پیچھے بندہ روتا ہی نہیں. میرے عزیزوں نے وہ قرات سنی. حضرات پھر میں قرآن پیش کر رہا ہوں، سارا مجمع کہے سبحان اللہ. اِنَّا ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. ناصر جی قدر والی رات میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم نے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ تو میں خالق ہی جانتا ہوں. آگے اللہ نے شب قدر کا تعارف بھی کروایا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتا ہے کہ ایک قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جو میری طرف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کی وہ آواز آئے جو میں سننا چاہتا ہوں. مجھے پتہ لگے نا بھائی پورا مہینہ سے بول رہا ہوں تو آپ بھی تو بولیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ خوش ہیں نا سارے؟ جو خوش بیٹھا سبحان اللہ کہے. میں نے ضروری باتیں کر دی، اب صرف تقریر ہوگی اور انشاءاللہ مختصر آ گئی. میری گھڑی پہ نظر توجہ رکھنا. پروردگار عالم فرماتا ہے تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ساری راتوں کا خالق میرا اللہ، سارے دنوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، لیکن ساری راتیں پیدا کر کے وہ یہ کہتا ہے یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن فکر کیا دے رہا ہے کہ 1000 مہینے ایک طرف، 1000 مہینوں کی 1000 راتیں ایک پلڑے میں، شب قدر دوسرے پلڑے میں رکھو، شب قدر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اے اللہ راتیں ساری تیری ہیں، پھر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر کیوں؟ اگر میں اس ایک رات میں جا کے عبادت کروں، آج بھی 24واں روزہ رات 25ویں، آج بھی ہمیں شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا. 83 سال 4 ماہ، 83 سال 4 ماہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اے میرے اللہ یہ شب قدر بھی تو تیری راتوں میں سے ایک رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی؟ فرمایا اس لیے راتیں ساری میری ہیں، لیکن جب اس رات کی نسبت میرے قرآن سے ہو گئی یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو. لگاتے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے. سجے کھبے لکھنے کوئی چکتے نہیں. محمد ہمارے. پھر بندے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بھی 1000 عام مومنوں سے افضل ہے. آواز نہیں آئی سبحان اللہ. میں کنجوسی نہیں کرنی بھائی، اللہ کی تسبیح بلند کرو سبحان اللہ. اللہ جی یہ قرآن 1000 مہینوں سے بہتر. تو جب حافظ قرآن کے دل میں قرآن آ گیا، جب قاری قرآن کو قرآن کا علم آ گیا، اور جب عالم ربانی نے قرآن کا علم سیکھ لیا، علامہ مفتی خواجہ فہیم اللہ قادری صاحب، علامہ مفتی طیب الرحمن زیائی صاحب، علامہ حافظ فیضان علی جلالی صاحب، مولانا قاری منیر سلطانی صاحب، اور اہل علم دائیں بائیں سے اہل عشاق، عظیم الشان مجمع لگانے والوں، اپنی نیندیں چھوڑ کے آنے والوں،
والوں، سارے کام کاج قربان کر کے مسجد حنفیہ رضویہ میں آنے والوں، ارے سوچو تو صحیح نا، آج جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ عظمت قرآن سن رہے ہو تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ ابھی جب علامہ صاحب نے والناس کیا تو میرے دل میں خیال آیا، بھائی راجہ افتخار علی صاحب جتنی تم نے نگرانی کی ہے، آپ کو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں لوگوں کو بات سنانے لگا ہوں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، شاید کسی نے یہ جملے کسی خطیب عالم سے نہ سنے ہو، اگر سنے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن فقیر وہ جملے سنانا چاہتا ہے۔ لوگوں تم نہیں، تمہاری روح اور ہر بال سبحان اللہ کہے گا۔ میں سوچ رہا تھا آج علامہ فیضان جلالی مصلی پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، کیسا وہ منظر ہوا ہوگا جب مسجد نبوی کے مصلی پر آمنہ کا لال صاحب قرآن خود قرآن سنا رہا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی اور اصحاب پیغمبر سماعت کر رہے ہیں۔ اچانک میرا خیال چلا گیا، کہاں چلا گیا آپ کا بھی جائے گا، لیکن میرے جملے کہنے کے بعد فقیر کے جملے دل کی تختیوں پر لکھ کے لے جاؤ۔ بڑے بڑے دنیا میں قاری قرآن آئے، لیکن میرے محبوب کے غلاموں، جب میرے آقا کے یارے غار ابو بکر صدیق نے اپنے محبوب کو کندھوں پہ سوار کیا، جب ابو بکر صدیق نے امام الانبیاء کو کندھوں پہ بٹھایا، چلتے چلتے غار ثور میں پہنچے، علامہ فیضان علی صاحب جب غار میں سارے سوراخ اپنے بدن کے کپڑے اتار کے صدیق نے بند کر دیے، ایک سوراخ باقی بچ گیا، وہاں نبی کے یارے غار نے اپنی ایڑی لگا دی اور ایڑی لگا کے عرض کی سونیا آ جاؤ، سارے سوراخ میں نے بند کر دیے ہیں، نقصان پہنچانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لے آئے اور جس طرح میں اور آپ ریل میں قرآن رکھتے ہیں، اس طرح صدیق کی گود میں میرے نبی کا چہرہ بدو توجہ دیجئے، اور ابو بکر صدیق غار کی تنہائی میں صرف رسول کائنات ہے اور ابو بکر کی ذات ہے۔ اے ابو بکر صدیق ادھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، کیسا قاری قرآن ہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، صرف نبی اور نبی کا یار غار ہے، صدیق قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتا ہے اور لبوں سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قدرت کی آواز آتی ہے، اے صاحب قرآن، تیرے جیسا کوئی نبی نہیں اور صدیق جیسا قاری قرآن کوئی۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے، پنجابی کے شاعر نے قلم اٹھایا، سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے جلالی صاحب نعرہ لا سکتے زندہ
को लगाने का। हजरात ग्रामी तवज्जो दीजिए, एक है आज मेरा और आपका कुरान पढ़ना और एक है असहाबे रसूल का कुरान पढ़ना। इसका हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला इब्न मसूद, तुम्हारे नबी का दिल करता है तुम कुरान पढ़ो और नबी समात करे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, फकैफ़ इज़ा जिना, फकैफ़ इज़ा जिना जी मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदियों व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। महबूब वो कैसी घड़ी होगी जब हम हर उम्मत पर एक गवाह बुलाएंगे, फिर सारे गवाही दे देंगे। मैदानी महशर की बात हो रही है सरदार साहब, सब गवाही दे चुके आदम से ईसा तक। कहा महबूब फिर हम सब गवाहों की गवाही पक्की करने के लिए तुम्हें बुलाएंगे। आए मोहर आखिरी, ऐ मेरे महबूब तेरी लगेगी, फिर सबकी गवाही कबूल होगी। मैंने कहा तुम कहते हो कि नबी नबी क्यों करते हो, तवज्जो है। मैंने कहा नबी गवाही दे चुके, जागदे पे हो। ये देखो ना कोई आवे जावे मेरे वाल देखो, मैं तो अल्लाह दा कुरान नबी दा फरमान सुना रहा। अल्लाह फरमांदा है सोनिया नबी सारे गवाहियां दे चुके, उम्मतां गवाहियां दे चुकियां, पर गलू गल अदू तक मुकदी नहीं जदू तक सोनिया तेरी मोहर न लग जावे। और यहाँ पे अब्दुल्ला इब्न मसूद जब ये आयत तिलावत करते हैं तो सामने क्या देखते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की माज़ा आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता। सरकार की आंखों में वो मंजर हशर का आ गया कि अल्लाह अकबर, ऐ मौला क्या तेरी शान है कि जब मैदान माशर में सब नबियों और उम्मतों पर तू मुझे गवाह बुलाएगा। तेरा करम है मालिक कि मैं गवाही दूंगा। और हजरात ग्रामी बुखारी शरीफ में है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे अब्बा जी सरकार सिद्दीक़ अकबर जब कुरान पढ़ते तो कुरान पढ़ते हुए हिचकियां बंद जाती, इतना रोते कि निढाल हो जाते, हालत गैर हो जाती। और मेरे महबूब के गुलामों, सरकार सिद्दीक़ अकबर कुरान पढ़ते, कुफ़ारे मक्का के लोग, जवान औरतें, बच्चे बच्चियां सिद्दीक़ अकबर के ऊपर यूं उमड़ जाते जैसे शुम्मा के ऊपर परवाने आ जाते। और जिसने हंडिया नहीं खोलती, तो जो है सबकी, आप हंडिया बनाते ना तो खूब जब वो कुकर या पतीली गर्म होती है तो आवाज आती है, ऐसे ही सिद्दीक़ अकबर के सीने से आवाज आती थी हालत नमाज में खौफ इलाही की वजह से, जब कुरान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते थे। लेकिन मैं दावत फिक्र ये दे रहा हूँ, आज नमाज तरावी में खड़े होकर 20 रकत में हम कुरान सुनने से कासिर हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मिस ना करो मेरा जुमला, सब तवज्जो करो, तवज्जो है सबकी, सुभान अल्लाह कहते एक बार। जड़े टेढ़े मेढ़े काने लूले लंगड़े जाए रेडीमेड मुफक्कर निकले हुए टीवियां चैनलों पे आखने नमाज तरावी कोई नहीं, फला नहीं। आप सबसे मैं पूछता हूँ, ये बड़े आलिम है या नबी के सहाबा? पूछा बोलियो थोड़ा जब। इमाम हुसैन से बड़े हैं ये क्या आलिम? दुनिया का कोई भी आलिम, पीर, मुफ्ती मेरे आका इमाम हुसैन और साहबे रसूल से बड़ा? तो इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? सहाबा के शागिर्द, आले रसूल से कुरान सीखा, कितनी रखते पढ़ी? पूछा बोले। नबी पाक ने कितनी पढ़ी? सिद्दीक़ अकबर ने कितनी पढ़ी? फारूक आजम ने कितनी पढ़ी? बोलते जाओ। उस्मान गनी ने कितनी पढ़ी? मौला अली वलियों के इमाम ने कितनी पढ़ी? उनके बेटू हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ने कितनी पढ़ी? और इमाम हसन बसरी ने, वैसे करमी ने, बोलते जाओ जी, गौसे पाक ने, इमाम आजम ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बहाउद्दीन ने, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने,
امام محمد رضا نے، چلو بات ختم کرتے ہیں، گولڑے کے تاجدار تک، امیر المجاہدین خاتم رضوی تک، اور اس وقت تک کہ ہر عاشق تک، بولو سب علماء، تابعین، اصحاب، آل، تبع تابعین، امت، چونکہ یہ کلبت پھیل رہا ہے، میں اس کا میجر آپریشن کرنے لگا ہوں۔ جب نبی نے 20 پڑھی، صدیق نے 20 پڑھی، عمر نے 20 پڑھی، عثمان نے 20 پڑھی، تو علی نے 20 پڑھی، علی کے بیٹوں نے 20، امام اعظم نے 20، غوث البراء نے 20، احمد رضا نے 20، مہر علی تک سارے ولیوں نے، علماء حقہ نے 20 پڑھی۔ تو یہ نیک چہرے کدھر آ گئے؟ ان کے پیچھے نہ جانا، پیدا کرنے والے کی قسم، دین وہی سچا ہے جو نبی سے صحابہ نے سیکھا، آل نبی نے سیکھا، امت کے علماء حقہ اور اولیاء نے سیکھا۔ دائیں بائیں جاؤ گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مارے جاؤ گے۔ نوجوانوں ایمان کی فکر کرو۔ میں ایک سے سوال پوچھتا ہوں، سارے توجہ کرنا۔ کل کوئی کہے گا نمازیں 5 میں 3 ہے، مان لو گے؟ بولو سارے۔ تو ناراض کوئی نہ ہوئے، میں تو ہم نہیں آکھنا، ویڈیو بن رہی ہے، پیغام دور تک جائے گا، یہ پیغام ہمیں آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ کل کوئی آکھے تیرا ابا فلانا نہیں فلانا ہے، تو انہاں کو پوچھو مان لو گے؟ کل کوئی کہے روزے 30 نہیں، کوئی روزے شہری کوئی نہیں، مان لو گے؟ تو پھر اس دین پہ رہو جو آپ کے ابا جی دادا جی تک پہنچ چکا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں 20 رکعت تراویح ادا کی ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، مجبوری ہو گئی، نکل گیا، اور بات ہے، مگر دین سے نہ نکلنا، صراط مستقیم سے نہ نکلنا۔ میرے بائیں سے لے کر وہ آخر تک، دائیں سے آخر تک، جوان جڑے سارے آئے ہو، 10 سال تو لے کے 40 سال میں تھلے، سارے اچھی ایک باری سبحان اللہ کو، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، ایک باری پھر بولو سارے، اینج بندہ کرے اللہ اکبر، توجہ ہے نہیں؟ ان فقیر دلیل لے لگا تو مائدہ کوئی لال کھڑا ہو کے تھے بولے تو رد کرے، اللہ اکبر، ستاب صلی اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ میں کیا پتر ہوں، دا صراط مستقیم کڑا ہے؟ خواجہ کریم اللہ قادری صاحب آمینہ کے لال کا رستہ، صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کا رستہ، حسنین کا رستہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا راستہ، غوث پاک کا راستہ، بری امام کا راستہ، امام شاہ نورانی صدیقی کا راستہ، میرے میر علی کا راستہ۔ میں کیا چلیا نماز وچ کھڑا ہو کے رب نو کہندا ہے ولیاں دے رستے تے چلا، تے جدوں قرآن سن دی واری آئے تے بھج جاندا ہے۔ انج نہ کر ایک گمراہاں دا رستہ ہی صراط مستقیم، وہی رستہ ہی جڑا ولیاں نبیاں دا رستہ۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، اس پہ توجہ دیجئے۔ آپ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کھولیں، جولی میں رکھیں اور قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تو کیا مجھ سے خوش ہے؟ اور دل میں خیال لانا کہ جو ہم قرآن سے کر رہے ہیں کیا قرآن ہمارے ساتھ خوش ہے؟ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کیا فرماتے، روزہ بھی قیامت دن شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن بولے گا، قرآن سارے بولو قرآن۔ اچھا قرآن تو قرآن ہے نا، آپ ایک اور بات آج مزے کی سنا دیتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، مکہ آئے گا۔ کئی حاجی اور عمرہ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے مجمع میں درجنوں سینکڑوں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ میرے سمیت جو نہیں جا سکے سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو حجر اسود کا بوسہ لے گا، سب کی توجہ ہے، تاریخی بات بتانے لگا ہوں، لے کے جاؤ گھروں کو، یاد رکھو گے اور مرتے دم تک یاد رکھو گے، بتانا اپنی نسلوں کو کہ آج یہ پیغام سن کے آئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے جو حجر اسود کو بوسہ دے، بھیڑ بہت زیادہ تھی، بوسہ نہیں دے سکا، دور سے ہاتھ سے استلام کر دیا، چھڑی سے اشارہ کر دیا،
ان سب کے لیے فرمایا جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ حجر اسود کو زبان بھی دے گا، دو آنکھیں بھی عطا جنتی پتھر ہے میرے ویر میرے بھائی، فقیر سے بات سمجھنا، جنتی پتھر ہے لیکن آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بولے گا اور تمہارے بارے میں بولے گا، اپنے لب کھولے گا، تمہاری شفاعت کرے گا۔ خواجہ کریم الحق قادری مسجد حنفیہ رضویہ میں ایز اے خطیب دین کی خدمت اور علماء کا خادم ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر رہا ہے، اگر جنتی پتھر شفاعت کرے گا تو میرے خانہ دل میں اچانک خیال آتا ہے اے خواجہ کریم الحق قادری، حجر اسود کو نبی نے چوما ہے، ابو بکر نے چوما ہے، عمر نے چوما ہے، عثمان و علی نے چوما ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش اصحاب نے چوما ہے، اسنہل نے چوما ہے، ویسے جلی نے چوما ہے، ویسے کرنی نے چوما ہے، حسن بصری نے چوما ہے، اور آج تک جو گئے ہیں اس مرتبہ کہتے ہیں مدینے میں 1 کروڑ لوگوں کا داخلہ ہو چکا ہے رمضان میں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے، اور کوئی مری سے گیا، کوئی کشمیر کے پہاڑوں سے گیا، کوئی راول پنڈی سے گیا، کوئی اسلام آباد سے گیا، کوئی افغانستان سے گیا، کوئی ہندوستان سے گیا، کوئی عرب عجم سے گیا، کوئی خیبر کراچی سے گیا، جہاں جہاں سے کروڑوں اربوں خربوں جاتے گئے، حجر اسود قیامت کے دن پہچانے گا بھی، شفاعت بھی کرے گا۔ میں نے کہا میرے نبی پہ اعتراض کرتا ہے، میرے علی پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ جنتی پتھر ہو کر ان اربوں خربوں میں سے چن چن کر آئے، اور چن چن کر شفاعت کرے گا، اور اسے پتا ہوگا کہ گلشن عرفان ڈاک بابو عرفان سے نام کا بندہ، اس کے والد کا یہ نام تھا، اس نے استلام کیا تھا، مجھے چوما تھا، شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ میں نے کہا پتھر شفاعت کرے گا تو کیا حفظ قرآن نہیں کرے گا، کیا عالم نہیں کرے گا، کیا ولی نہیں کرے گا؟ جب یہ کریں گے تو پھر امام الانبیاء کی شفاعت کا عالم کیا؟ اگلی گل سنو سارے، حدیث پاک میں سیاستہ کی روایت، مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے، 7 ایسے افراد اللہ پاک کہے گا فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم میں، جہنم کا ٹکٹ ہو گیا پکا، بندہ ہو گیا جہنمی قطار چ لگ گیا جہنم کی قطار وچ۔ تو جو ہے مثال دے کے سمجھا دوں، اچانک علامہ فیضان جلالی صاحب نمودار ہو گئے، اچانک مفتی طیب الرحمن ضیائی صاحب نمودار ہو گئے، جی یا اللہ مثال دینے لگو حدیث، میرے ابا جی ہے، میری ماں کی میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن ہے، یا اللہ کدھر؟ جہنمیوں کے صف میں، ہاں اعمال کم ہے، یا اللہ ایک عرض کر دی تھی، تجھے پتا ہے میں نے کم تنخواہ وظیفے پر کام کیا، لوگوں کے تانے برداشت کیے، جس دور میں لوگ اے سی میں بیٹھتے تھے میں پھٹے پرانے ٹاٹ چٹائی فرش پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا، یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے شکوہ نہیں کیا، مالک ایک عرض کرنی ہے، میرے قرآن کے حافظ بول، لب کھول، یا اللہ میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں، قرآن کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ میرے آقا فرماتے اللہ اس کی شفاعت قبول فرما کر حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے 7 وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ٹکٹ ملا ہوگا، لیکن شرط کیا ہے کہ عالم بعمل، حافظ بعمل، قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہو، حلال حرام کی تمیز کرنے والا، اے نہیں حفظ کر کے تے سودی کاروبار بھی شروع، غالب گلوچ نماز ایک نہیں، یہ بھی تے ہے نا مسئلہ، عوام مسئلہ سارے مسئلے تو نہیں، ساڑھے مسئلہ بھی ہے، پر اللہ کا شکر ہے میں اکثر جلالی صاحب کو کہتا ہوں چلو ہم نے قرآن بھی تھوڑا یاد کر لیا،
اور اللہ نے ممبر رسول مصلی رسول دیا. سچی بات بتاؤ میں اس لائق کہاں تھا؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ابھی تک کی بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے. تو جو ہے سبحان اللہ کہے. آپ سے قرآن کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ جن پر جہنم. توجہ کریو تقریر اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کتنے بندے؟ 7. تو عالم دین کیا کرے گا؟ آپ سے قرآن تو 7 کو لے کے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکا. عالم دین کا کیا مقام ہے؟ عالم ربانی سے رب فرمائے گا قرآن کو سینے میں سمانے والے، زمانے کے تیور نہ دیکھنے والے، مجھے اور میرے محبوب کو دیکھ کے تبلیغ دین کرنے والے. اگر میں اس لیے تبلیغ دین کروں کہ جو بابو عرفان کا ہر بندہ کے بعد خواجہ صاحب میری تبلیغ دین کا مجھے ایک ذرے کے برابر اجر نہیں ملے گا. لوگ واہ واہ کریں نہ کریں، بندے کی نیت یہ ہو اے اللہ تو اور تیرا نبی راضی ہو جائے اور یہ لوگ صراط مستقیم کی طرف آ جائیں. عالم ربانی آ گیا، حشر کا میدان سجا ہوا ہے اور کتنا بڑا عظیم الشان اجتماع ہوگا. آج حج کا اجتماع دیکھ کر لوگ لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں، مگر آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک ساری دنیا میدان محشر میں جمی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے قرآن کے عالم آ جا. اے اللہ جی ایک بات کی اجازت لینا چاہتا ہوں. بول عالم ربانی کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے اللہ میں نے پوری زندگی قرآن کی تبلیغ کی، تیرے نبی کے فرمان لوگوں کو سناتا رہا. یا اللہ میں اس کا صلہ مانگنا چاہتا ہوں، تمہیں حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں علماء مفتیان کی موجودگی میں. فرماتے ہیں میرے نبی رب خود فرمائے گا اے عالم ربانی کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا اللہ دنیا میں جس نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نیکی کی ہے، آج اجازت عطا کر سونے ربا میدان محشر کی بھیڑ میں جا کے سب کو بازو پکڑ کے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتا. اللہ فرمائے گا جا ہم تجھے شفاعت کا اذن دیتے ہیں، میدان محشر کی بھیڑ میں چلا جا، شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کے چلا جا. کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ آپ میں سے جن کے بچے حافظ قرآن بن چکے، جو ابھی نیت کریں گے آج کہ ہم بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، جو یہ نیت کریں کہ بیٹے کو عالم ربانی بنائیں گے. ایک بات فقیر سے اور سن کے جاؤ، حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھنا عالم دین کا مقام کئی حفاظ سے بھی بڑھ کر ہے. عالم ربانی کا بہت بڑا مقام ہے، اور جنہوں نے قرآن سے دوستی لگائی، قرآن سے یاری لگائی، پھر اللہ نے ان کی ہر بات کو سنا، اللہ نے ان کی ہر خواہش کو پورا فرمایا. حضرات گرامی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تینا تسا تو میں قرآن پڑھنے آؤں الف لام میم ذالک الکتاب. ناراض تو نہ ہونا ہے، مثال دینا تسا کی نہ ہے نا، مثال دینا گا آسن جی مثال دینا گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فلاں دوست بلایا سی ولی میں بھی جانا الذین یؤمنون بالغیب
وہ کرکٹ تو لیٹ ہو جا سا پتہ نہیں ساتھی آیا نہیں، ذہن میں یہ نقشہ چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم محدثین نے لکھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا عمر بن خطاب قرآن کی تلاوت سنتے غش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے، سانس رک جاتی، اور عمر کے دل پر قرآن اتنا اثر کر جاتا کہ عمر گھر سے اٹھ کر نماز کے لیے نہ جا سکتے۔ لوگ مریض سمجھ کر کئی دن صحابہ آ کے عیادت کرتے۔ او بولو جن کے سینے خدا نے روشن کیے ہوں، جب وہ نبی کے نو پر نازل ہونے والا قرآن سنتے ہیں تو ان کے قرآن کے سننے کا عالم یہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی خیمہ لگایا، توجہ ہے، خیمہ لگایا، خیمہ لگا کے لیٹے سوئے، اچانک زمین سے آواز آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن سننے کے لیے آواز آئی تو صحابی نے دوڑ لگا دی، کدھر؟ دربار مصطفیٰ میں۔ جی نبی زندہ ہے کہ نہیں، یا علی کہنا چاہیے کہ نہیں، جی وہ سنتے ہیں کہ نہیں، بولتے ہیں کہ نہیں۔ میں آکھیا آ سن تو میرے کو بھی سن، ہر فرقے نہ مولوی روایت بیان کر نہیں۔ تو سا سنی نہ ساریا، سنی تو سا ساریا میں مکمل کرنا تو صاحب آکسو۔ دربار رسالت میں پہنچے، اللہ کے نبی فلاں بستی میں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، فرمایا میرے صحابی وہاں وہ بندہ دفن ہے جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، وہ قبر میں بندہ مومن سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور میرے امتی تو جانتا نہیں کہ سورہ ملک تو رب کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا بھی کرے گی اور شفاعت بھی کرے گی۔ قرآن شفاعت کرتا ہے، لیکن قرآن کو کوئی پڑھے تو صحیح۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بکھی شریف آپ جانتے ہیں نا، منڈی بہاؤدین میں حافظ الحدیث علامہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب گزرے، بہت بڑے پائے کے ولی سید، ہمارے استاد ڈاکٹر ظفر اقبال جلانی صاحب ان کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی، ٹھیک ہے۔ آپ رحمت کا پردہ فرما گئے، اور سیالکوٹ کے حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، اب دونوں بزرگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، یوں ہی پوری زندگی گزر گئی۔ بکھی شریف والے بزرگ جو تھے نا، منڈی بہاؤدین والے، انہوں نے سواری کا رخ کیا۔ توجہ کر سو، چونکہ دعا نہ وقت ہی نیڑے تو میں گل مکان لگے نے، توجہ کر سو، آخر تے تارے سارے خوب توجہ رکھ سو۔ حافظ الحدیث بکھی شریف سے نکلے ٹانگے پر، سواری چل پڑی مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کی طرف، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی۔ عبدالحکیم سیالکوٹی کہنے لگے شاہ جی دل کرتا ہے رات ساڑھے کو رہ جاؤ۔ شاہ جی دل کرتا ہے رات، دل ہوتا ہے نا عاشقوں کا، آج تو لوگوں نے صحبتیں بھی چھوڑ دی، ملاقاتیں بھی چھوڑ دی۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے کوئی وہ بندہ ملے جو آکے کہے جی اللہ کی رضا کے لیے کوئی گھنٹہ ایک صحبت کرنی، کوئی دین نہیں گل کرنی، کوئی دعائیں مغفرت، دعا کرو تو بھئی ٹوٹ جاوا، امریکہ ٹوٹ جاوا، بیاہ ہو جاوا، میں کہا پتر سب کچھ ہو جاسی، اس وعدہ کیتا ہے جڑا ماں نے پیٹ بھی بندہ پا دی چاڑا ہے رزق نہ بندوبست تو پہلے فرمایا ہے۔ کوئی بندہ سارے استاد مرشد فرماتے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہو جا کے کہ میرے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرے، میری مغفرت کے لیے دعا کرے، کہتے ہمیں نہیں ملے، بس لوگ دنیا کی غرض کے لیے آتے۔ خیر عبدالحکیم سیالکوٹی فرمانے لگے شاہ جی رات رہ جاؤ۔ شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ میں نے جا کے بخاری شریف پڑھانی ہے، میں نے علماء کو درس حدیث دینا ہے۔ اخلاق صاحب گھر بڑی سونی اور بڑی رمزہ نکال ہے، پتہ نہیں گانا سارے توجہ کر سو۔ شاہ صاحب نے کہا سیالکوٹی صاحب میں رہ تو جاؤں مگر بچوں کا سبق میں کبھی نہیں چھوڑتا، بڑی سے بڑی مجبوری ہو جائے میں مس نہیں کرتا، آج بھی مس نہیں کرنا چاہتا، مجھے اجازت دے دے۔ بڑا زور لگایا مگر شاہ جی اجازت لے کے نکل آئے۔ یہ بھی قرآن پڑھنے والے وہ، لیکن بتاتا ہوں کہ جنہوں نے مدرسے بنائے، قرآن پڑھایا، ان کی شان کیا ہے۔ مولانا حافظ الحدیث علامہ پیر سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نکلے نا تانگے پہ سوار ہو کے، تھوڑا سا مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے نکلے، اچانک تیز بارش،
اور اتنی تیز بارش. تانگے والا کہتا ہے شاہ جی معذرت ہن تسی جتھوں اتھے ٹر جاؤ میں بھی نس کے کدے تھلے چھت دے وڑ جائیے. یہ طوفان آیا نے شاہ جی میں نہیں جا سکتا. شاہ جی تانگے سے اترے سیدھا مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب کے پاس. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کہانی میں ہے کہ آگے کیا ہوا. آگے پتہ کیا ہوا؟ جب مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب کے پاس شاہ صاحب پہنچے نا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سیالکوٹی صاحب تو سب بڑا زور لیا سی پر بارش نہیں جان دیتا. تو سیالکوٹی صاحب مسکرا کے فرمایا شاہ جی تکو نا تواڈیاں منتاں کیتیاں اتنی واری تسی نہیں منیا تو سونے رب نو ایک باری آکھیا تو مان گیا. مولانا سبحان اللہ. یہ ہے قرآن سے دوستی لگانے والے. تو انگریز جدو گولڑا شریف آیا تو تاجدار گولڑا بہ کے لگے قرآن پڑھا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں انہوں نے کہا بھی گولڑے پیرے کہا بڑے درس دے رہے بڑی بھائی لوگ نہیں کرنے ہیں تو سنو اکثر اے مولویوں نے درس وہ سب بہت سنے اے مولوی تو پاکرہ چھوڑا دی وہ بے کار گلہ کر یہ بڑے درس ہوئے. وہ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, حضور کی حدیثوں کی توہین کر رہے تھے اور ادھر تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں اور کہتے کہ یہ چھوڑو مولویوں نو. اے واضح تقریرہ میں کیا پتر جے قرآن واضح چھوڑو تے حدیث کہ تو کتھے جانا. چٹی چادر وچ پا کے بند کر کے جدو قبر اندر اس کاڑی کوٹھڑی بھی تو بند کرنا ہے نا تو کاش اتھے کوئی ہوئے تو اوپروں پوچھے ہن دس کی آ رہی ہن دس مولوی کی آنکھ دسی ہے. لیکن تاجدار گولڑا نے جب گولڑا ڈیرا لگایا ایک انگریز آیا گھومتا ہوا ہاتھ میں دوربین. تاجدار گولڑا نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ والوں کی باتیں سنا کے بعد اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. جی میرا آلہ ہے, دوربین ہے. جوانوں کی توجہ چاہیے, توجہ میری طرف ہے. میری سارے تے نظر آنے کیڑا کے کر رہا کیڑا رو رہا کیڑا مسکرا رہا انی ایک ساری نظر ہے. توجہ ہے. جڑا تھک گیا او چپ رہے, جڑا ہوشیار باش ہے جاگ رہا, جدا دل تے اکھاں دوے جاگ رہے گج کے آکے سبحان اللہ. تک لے دی سارے اے مجمع نے جاگنے, اللہ کی قسم ہے جاگنے. اور طاہر بھائی میرے ساتھ میرے نبی کی نگاہ ہے, اصحاب و آل کی محبت کرتا ہوں میں, میرے پاس امال نہیں ہے لیکن میں آپ کو دعوے سے ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں. یہ کوئی چند لوگ شاید چلے جائیں. اگر میں یہاں کہوں کہ میں 2:30 بجے تک خطاب جاری رکھوں گا یہ لوگ بیٹھ کے سنیں گے. سنیں گے میں ذوق بتا رہا ہوں. ہم نے جگر پگھلایا ہے اور ہم نے دنیا کے لیے جگر نہیں پگھلایا. ہم اس لیے بولتے ہیں کہ عرش والا خدا راضی ہو جائے, مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. بھائی لوگوں کے ضرورت ہے فجر میں اٹھ کے دوڑا لانا فیارز گیا نیچے تے جمعہ والے دن کو مری تو آ رہے. کئی لوگ مجھے خواجہ سب مری تو آیا سپیشل جمعہ پڑھ اے میرے پیر بیٹھے کبھی سر وہ مجمع بیٹھے وہ پیچھے برامدے بیٹھے. خواجہ صاحب اسی آئے سے ابھی وہ بشارت صاحب تری کدھر گئے, وہ برامدے میں ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. مجھے کہتے خواجہ صاحب میں اور ایک سنگیزار صاحب کدھر ہے, ہاتھ کھڑا کریں اونچا کریں. یہ مری سے آئے کہتے ہوٹل پہ اسلام آباد آئے 4 گھنٹے 3 ہم نے مارکیٹ میں بیٹھ کے گزارے کہ فجر کا درس سن کے جائیں گے. محلے چلتے اتنے بچے پہلے شو کے نتیجہ تے تاجدار گولڑا کے ہاتھ وچ کی آئی دوربین ہے. کیا کرتے ہو؟ اس سے دیکھتا ہوں. کہا دیکھتے ہو تو اللہ نے آنکھیں نہیں دی. کبھی میرے لیے آنکھیں دی ہے مگر یہ دور والی چیز کو نا قریب کر کے دکھاتے ہیں. اس نے کہا یہ تم نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ یہ کوئی ڈوری ہے اس پہ کچھ دانے ہیں. کہا یہ میری تسبیح ہے. اس نے کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کیا اللہ اللہ کرتا ہوں. کیا دیکھا میرا آلہ تو دور سے قریب کر کے دکھاتا ہے, تمہاری تسبیح میں بھی ایسا کوئی کمال ہے؟ کہا کیوں نہیں, ذرا میری تسبیح کے دائرے میں تو دیکھ. انگریز نے تسبیح کے دائرے میں دیکھا نا تو تاجدار گولڑا نے اے جڑا ساڈے نال گولڑا شریف ہے اتھو انگریز نو اپنا شہر بکھا دیتا. اسی دن اس کا ابا مرا یا اماں, یہ مجھے یاد نہیں, باپ یا ماں مری. وہ جنازے کا نقشہ وہ ڈیڈ باڈی دکھا کے کہا اوے انگریز سن وہ تیرا آلہ ہے, یہ میرا نہیں آلہ ہے. مجھے کہنے دے اگر گولڑے کا تاجدار تصویر میں انگریز کو امریکہ دکھا سکتا ہے تو میرا مدینے والا مدینے سے گلشن عرفان کے ہر عاشق کو دیکھ بھی رہا ہے, پہچان بھی رہا ہے اور کرم بھی فرما رہا ہے.
سارے سنو ماشاءاللہ. امام شرف الدین بصیری بیمار ہو گئے, فالج میں اٹیک ہو گیا, مرض, بستر دے اٹھ نہیں سکتے. خیال آیا بڑے قصیدے لکھن, حکیمہ طبیبہ نے منہ موڑ دیتا, پوڑیاں دوائیاں دی, بولو نہیں یارا, بس ہو گئی نا. منہ مدینہ شریف ول کر کے کہندن, اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر. کمران جی, اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. قصیدہ لکھا, کہتے ہیں مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم. میں نے کہا مولویو, نبی کی شان مدد مانتے نہیں ہو اور قصیدے مدرسوں میں پڑھاتے ہو. سنا جب شرف الدین بصیری نے کہا یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سواک عند حلول الحادث الامامی. اے میرے آقا, پوری کائنات میں کون ہے جو مشکل میں میری مدد کرے, لاچار ہوں. ڈاکٹر طبیبوں نے جواب دے دیا ہے, اب نگاہ تم پہ جما کے کہتا ہوں میری مدد کیجئے. جب شرف الدین بصیری نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ, دھڑکتے ہوئے کلیجے کے ساتھ, محبتوں عقیدتوں ادبوں کے سارے پیمانوں کو لپیٹ سمیٹ کر مدینے والے کو پکارا, بستر پہ دراز ہے, ادھر سے مدینے سے سواری چلی. میرے آقا تشریف لائے, جسم پہ ہاتھ پھیرا, چادر تحفے میں دی. شرف الدین کہتے ہیں جب نبی نے ہاتھ پھیرا, توجہ, نبی نے چہرے سے ہاتھ پھیرا, بدن پورے پہ ہاتھ پھیرا, بیماری کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ, چونکہ تھوڑا سا نعت خوانی میں ہم لیٹ ہوئے, میں نے اس وقت کو پر کیا. آخر پہ ایک میرا پیغام الوداعی سنے سارے. اچھا جی, میں پڑھتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص, لوگ غزہ فلسطینی گال کرنے تو بہت سوڑی جوانہ کیا فائدہ سے تھوڑا جا تبصرہ. میں وہ تبصرہ کیا کروں, میں وہ تبصرہ کیا کرنا, کیا تبصرہ کرنا ہے. جو قوم سود کھا رہی ہو, جو حکمران سود کھا رہے ہو, وہ مجھے مری میں اجازت, وہ بزرگ ملے گا. ابھی وہ فیصل بھائی لوگ ہم گئے ادھر, شکیل عباسی صاحب شاید ادھر بیٹھے ہوں کہیں, تو مجھے ایک صوبیدار صاحب ملے, کہتے خواجہ صاحب لوگ کہتے غزہ پہ حملہ ہو گیا, فلسطین ہمارے فوجی افسران حکمران کچھ کریں گے. کہہ رہے اسرائیل میں سود ہے 1%, پاکستان میں کتنا ہے جی 22%, کوئی کہتا ہے 12%, کوئی 13 کہہ رہا ہے. چلو جو کہہ رہے ہو, اسرائیل میں کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے, جمہوریہ اسلام پاکستان. تو چلیو, قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ سود کھانے والا, کھلانے والا, سود کے لکھنے والا, گواہی سب کیا ہے, اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ نے جنگ کرے لی قوم کدے جہاد کی تھے. خدا کی قسم لوگوں, بڑا مجمع آیا ہوا ہے, میں اس وقت ادھر جاؤں تو پھٹ کے مر جاؤں, میرا دل دکھتا ہے. اگر یہ آج اعلان کرے تو صف اول میں ہم ہوں گے. بولو نا, کسی پرواہ نہ کرو. یہ جانی نے ایک راجہ خان صاحب میں پیغام میں دین لگا, تو ساتھوں کے انسامیہ نے بڑی محبتہ فرمائیاں, یہ محبتہ میں لوگ آئے, سارے توجہ کریو. آپ میں سے کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے کہ نہیں, موٹر سائیکل گاڑی بیمار ہوئے کہ نہیں, آپریشن ہوئے کہ نہیں, پاؤں پھسلے کہ نہیں, سیڑھیوں سے گرے ہو کہ نہیں, وہ مرے کیوں نہیں ہو, تو دسو نا بھائی. وجہ سے موت مر جیسا. میں کہا جدوں آئی تے قبران دی لوڑ نہیں, اسرائیل آپ آ جانا ہے. اے لویا نے بکسے دی چھپے سارے, پر اللہ فرماتا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوہے کے قلعے بنا کے تالے مار کے بہ جا, ساڈا اسرائیل اتھے بھی پہنچ جانا. تو خواجہ سے مولا علی مدد کر سن تکی بھی آسن, تو سارے نبی. میں کیا چپ کرنا, میں دسنا اسرائیل نبی دا امتی بھی ہے, تے خادم بھی ہے, غلام بھی ہے,
جلیل القدر فرشتہ ہے جی او جا سکتا ہے تے نبی کیوں نہیں جا سکتا؟ صدق سبحان اللہ۔ اے آئین تک کیوں آئین جناب ابراہیم چھری چلان لگے 1 فٹ کا فاصلہ میڈا تھلے 1 فٹ کا فاصلہ اللہ کیا جبریل 7 آسمانوں سے اوپر سدھ رہا ہے یا رب حکم فرمایا او وادی امیرہ تکڑا پہ آئیں وادی امیرہ تکڑا پہ آئیں کہ اللہ جی تک رہا فرمایا پہنچ اے ابراہیم نے چھری اسماعیل نے گلے بعد ایک پہنچے تے میڈا پہلے لگے پہنچے یوسف نو پراواں سٹیا کھو وچ پرائے جے بھی ہونے اللہ جے پرانا ہی دے خون نہ درد ہونا چاہیے رشتہ داری اس کا نام نہیں ہے ایک دوسرے کے پردے اٹھاؤ رسوا کرو گالیاں دو پکو ناراض رہو رشتہ دار آپ نے دیکھا ہوگا اپنا ہو کے برادری میں اگر گالیاں دے دوری اختیار کرے بندے کو محبت نہیں ہوتی غیر بھی سہارا دے تو اپنا ہو جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا نا انہوں نے سوچا سن چھوڑیا مار کھپ گیا یوسف گیا اللہ کیا جبریلہ جلدی کری تخت لے کے پہنچ یوسف بعد بھی چاہے تخت پہلے پہنچ اے میری اچھی سبحان اللہ میں کیا یہ جبریل کی رفتار ہے یہ روح الامین کی رفتار ہے رحمت للعالمین کی رفتار کا عالم کیا میں جدھر بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھی دے رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے مل کے اعلیٰ حضرت دے کلام نو صدا دئیے سب سے اعلیٰ صدقے جہاں گھر مکان لگانے سب سے سن لیو کہ تو انہوں خوشبری ایک سنا ساتھ بن نبی وقاص جنگ فارس آن لگی نا تے ٹردیاں جناب ساتھ بن نبی وقاص نال اہل ایمان مجاہدہ نہ لشکر جی لشکر نال تے اگے آ گیا دریا تے جوانوں کشتیاں کوئی نہیں وہ جوانوں پڑھاؤ کشتیاں وہ سجے کھبے سامنے بین آلیو چھاتا لیو آخری گیٹ تک بین آلیو دائیں بائیں دھوان آلیو فقیر دا آخری پیغام تے سن کے جاؤ کشتیاں ساتھ بھی نبی وقاص نے دیکھا ظالموں کا پیچھا بھی کرنا ہے فتح بھی پانی ہے لشکر نے دوڑ لگائی آگے اچانک دریا اب کیا کریں اللہ کا نام لیا تسبیح پڑھی رب سے مدد مانگی ساتھ بھی نبی وقاص نے کہا کھڑے کیوں ہو کود جاؤ دریا میں دوڑو سمیت کود جاؤ سب سے پہلے میں ہوتا ہوں جو سپہ سالار ہوں اور جنگ فارس کے سپہ سالار صحابی رسول عاشق مصطفیٰ جوانا اے عاشق جوان جس کی زندگی فیس بک پہ فحاشی دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی یا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہوئے گزرتی ہے یا کعبہ اللہ دیکھتے ہوئے گزرتی ہے یا کلام اللہ پڑھتے ہوئے گزرتی ہے جوانا اے جوان نہیں گئی جڑا اے عورتاں جیاں شکلاں بناوئی اس نے چہرے تے ایک مٹھی داڑھی گئی اور نبی دی سنت ادا اپنا کے ٹرئی تے مدینے والے نو راضی کر کے ٹرئی اے فلسطین دا رونا نہیں تو تے میں بھی رو رہا ان کی رونے جیسا اور جدو تک نبی دی سیرت نہیں اپنا دے ہو اللہ دی قسم ہے محل کوٹھیاں گڑیاں لے لو وہ کچھ جے نہیں بڑھدا آج دیکھو پورا کفر خادم رضوی کی آواز سے کیوں کانپتا تھا وہ تو معذور کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اس لیے کفر کو پتا تھا باقی سارے یہ حکمران افسران سود خور ہے یہ نبی کے ٹکڑوں پہ پڑ کے گرد رہا ہے آواز آئے گا اور سواریوں کو حکم دیا آپ کے اصحاب سارے گھوڑوں سمیت دریائے دجلہ میں کود پڑے دریا پار ہو گیا پورا لشکر آیا نا جب آ گیا
پوچھا ہوئے سارے خریدن پہنچ گئے ہو؟ ایک بچو سپاہی اٹھیا آگے ہے مجاہد کہنے لگا سونے صاحب بن ابی وقاص میرا ایک پیالہ کدھرے ٹہ گیا، میرا ایک گھوڑے دی کانٹی تو ایک میرا پیالہ ٹہ گیا ہے تو دریائے دجلہ وچ کدھرے گم ہو گیا۔ آپ نے کیا او دجلہ جی سونے نبی دے سن اور میں میرے یار دا پیالہ تے واپس کر اے جناب موج اٹھتی ہوئی تو پیالہ بالا کیا چوکنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں کرنا کیا ہے 5 وقت کی نماز بولتے جاؤ 5 وقت کی انگلی چار ویڈیو بن رہی 5 وقت کی باجماعت مسجد میں باجماعت چہروں پہ سنت مصطفیٰ چہروں پہ ماں باپ کا ادب و احترام ماں باپ کا بڑے ماں پیو دی خوب خدمت انہاں کے اوف جڑکنا کسے بھی غیبت تو ساکو نہیں کرنی کسے بھی غیبت کسے نو گال نہیں کرنی کسے نو گال کسے نو برا بلا کوئی کچھ آکھے تو معاف کر دینا جڑے ناراض بیٹھے ہو تو سب واسطے کی پیغام ہے کاغذ تے میں تا لکھے یاد رہے ہوں میں اگر نہ لکھے بھول جاواں حضور فرماندے بھاویں ہوے شبے قدر تے بھاویں ہوے شبے برات تے بھاویں ہوے سینے کا بیٹھ بیٹھیا ہوا آپس ہی رکھے نہ تو منگے دعاواں رب قبول ہی نہیں کرتا اس واسطے بھاویں سریے گردنے میں تانوں پیار نال سمجھا رہا کوئی ہے اگر بھاویں اپنے تھرو جو ناراضگی نہ جی یہ اس بڑا ظلم کیتا ہے ظلم بڑے ہونے رہے لوگاں معاف کیتا صحابہ نے بھی انبیاء نے بھی ایک دوسرے کو معاف کرو گلے ملو پیار محبت نال تے قرآن نال یاری لاؤ ماں پیو تے اپنے علماء جتھوں جتھوں آئے ہو میں پھر آکھن لگا نے مسجد میں اپنے امام عالم ہر بندے کی خواہش ہوا ہے کہ عالم امام میرے گھر آوے میرے گھر اس کو راشن جاوے ماہانہ میرا حصہ 150 ہوئے یا 1000 اس کو جاوے میں اپنا ایک پیکج بنا کے اس کو پیش کرے میرا درد دل ہے توڑے وستے دائیں بائیں تو لوگ آئے ہو تسا لوکاں میری آواز تے لبیک آکھی انتظامیہ دی آواز تے اتھے تسا اتنا بڑا پیسہ دیتا ہے مرکز بڑھیا اللہ تو اڈے ایمان جان عزت رزق روزی برکتہ عطا فرمائے خوش خبری حضرات گرامی توجہ خوش خبری کڑا کڑا خوش ہے اچھا میں تاک رہا میں کیا خوش خبری سارے مسکرا رہے ہیں اسلام بتا خوش خبری راجہ صاحب علامہ صاحب کدھر گئے مرید سلطانی صاحب اچھا پیچھے گئے وہ ٹھیک ہے وہ کھڑے ہی انہوں تھے ماشاءاللہ آپ جی افتاب صاحب ذرا اے سارے میرے پر آگ کھڑے تھے میں درمیان میں بیٹھا ہوں سارے حضرات تسا واسطے خوشخبری یہ ہوئے کہ تسا لوکا تعاون کیتا اللہ دے گھر بنیا انشاءاللہ آپ کے اس محلہ مسجد حنفیہ رضویہ میں میرے علی پاک زہرہ پاک کے لاڈنوں کے نام کی نسبت کے ساتھ حسن حسین دوانا نام ملا تو کہ پڑھنا حسنین کیا دارالعلوم مدرسہ حسنین مظہر الاسلام کا ان قریب عید کے چند بعد افتتاح ہونے جا رہا ہے اور یہاں آپ کے بچے آکے قرآن حفظ کریں گے تجوید سے قرآن سیکھیں گے بولو نا سبحان اللہ بولتے جاؤ دینی مسائل سیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی اعلیٰ اخلاقی تربیت بھی ہوگی لیکن آپ لوگوں نے ابھی سے تیاری کرنی ہے ہمارے امام صاحبان میں بھی ساتھ ہوں گا ہماری انتظامیہ سارے انتظامیہ ہو سب نے مل کے اس کارمان کو آگے بڑھانا ہے اور یہاں اپنے بچوں کو داخل کرنا ہے حضرات گرامی چونکہ ناتھوانی تلاوت اس ٹائم میں ہم ہاتھ ڈالتے ہوئے لیٹ ہو گئے 15-20 منٹ تو اس وجہ سے میں نے 11:30 ہمارا پروگرام تھا کہ وائنڈ اپ کرنا ہے اس لیے لوگ دور سے آتے تو اس لیے میں نے عرض کیا لیکن ایک گھبرانا نہیں تسا جڑا ٹائم تسا 10-15 منٹ اتے دیتا ہے ایک قبر تے حشر وچ یہ سارا جتنا سینہ اللہ کو عطا فرما دے گا میں انتظامیہ کی طرف سے اپنی طرف سے امام صاحبان کی طرف سے گلشن عرفان کے ہر بچے بزرگ اور ہر نوجوان کی طرف سے اپنے سارے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا اور خود آپ سب کا میں دل کی عطا کریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع رمضان کا مہینہ مصروف ترین مہینہ لوگوں کے کاروبار اور آخری عید قریب ہے ماشاءاللہ میرے سامنے اوپر بھی نوجوان بیٹھے ہیں آخری گیٹ تک مجمع ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میں آپ سب کو دعا دینے لگا ہوں اے میرے اللہ جو اس مجمع میں آتا رہا یا درس سنتا رہا نظم قرآن سنتا رہا اس مسجد کے ساتھ امام صاحبان کے ساتھ میرے ساتھ کوئی نیکی کی خدمت کی ذرے سے لے کر ہزاروں لاتوں کر اے اللہ سب کے کاروبار جان مال عزت آبرو رزق روزی میں برکت عطا فرما ہاتھ کھڑا کر کے اپنے تائید کرنی ہے ہم ہمارے اپنے افسران سے
چیف آف آرمی سٹار سے، اپنے وزیر اعظم سے اور صدر مملکت سے اور تمام وزراء سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے عالم جہاد بلند کیا جائے۔ پوری قوم پاکستان کی اشکار مصطفیٰ سینہ تان کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جذبہ جہاد کا شوق رکھتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، سارے حضرات اسی محبت سے تشریف رکھیں۔